बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है और उनकी नॉमिनेशन उनकी जमात ने फ़ाइल कर दी है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा रऊफ़ हसन साहब, जिनके ऊपर जब मीडिया विंग पे क्रैकडाउन हुआ था उसके बाद से मुसलसल बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मुबैना तौर पर अब उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और ऐसे राब्ते करन थापर जो कि एक भारतीय सहाफ़ी हैं, उनसे अब मंजर आम पर आए हैं। और आपने आज सारा दिन सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो गुफ्तगू जिसमें पाकिस्तान की यूक्रेन की पॉलिसी पर भी वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में किसी खूनी इनकलाब का जिक्र भी कर रहे हैं, तो यूँ लगता है कि रऊफ़ हसन साहब के लिए भी मामलात काफ़ी पेचीदा हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों और वहाँ की लॉबीज़ और सियासतदानों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंगेज कर रही है पाकिस्तान मुखालिफ बयानी और प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए। तो देखते हैं कि इस मामले पे कैसे बात आगे बढ़ेगी। और क्योंकि जो मामला सारा का सारा डिजिटल दहशत गर्दी का है, बार बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इसका जिक्र कर रहे हैं, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और प्रेस रिलीज़ में भी इसका जिक्र है, वुज़रा भी बात कर रहे हैं डिजिटल दहशत गर्दी की। पाकिस्तान में कुछ अरसे से इंटरनेट को, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने पर एक बहस है, एक मुतनाज़ बहस है। क्योंकि सोशल मीडिया इंटरनेट का एक पहलू है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी सहूलत है जहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत सारे मुआशी वसाइल इसकी वजह से पैदा हुए, मुआशी मौक़े पैदा हुए, फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो फ्रीलांसिंग करते हुए अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं। वो रोज़गार जो रियासत ने उनको मुहैया करना था, रियासत नाकाम रही है, लेकिन इंटरनेट की सहूलत की वजह से पूरी दुनिया से इन फ्रीलांसर्स को कोई ना कोई असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं, काम मिलता रहता है, जिसके वजह से वो अपने लिए और अपने ख़ानदानों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। अब हुकूमत ने जो फायरवॉल लगाने का तजुर्बा किया, क्या वाकई कोई फायरवॉल लगाई जा रही है? पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे फायरवॉल्स लगाई जाती हैं। फायरवॉल्स बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक अनोखी चीज़ हो रही है कि जैसे ही फायरवॉल लगाने की बात शुरू हुई उसके बाद से मुसलसल इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। माहिरीन को इस फायरवॉल के लगाए जाने के पूरे मामले पर बहुत सारे शकूक हैं। वो शकूक क्या है, आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बिलखुसूस बात करें, जब से ये फायरवॉल लगाने का तजुर्बा शुरू हुआ है तो लोगों का ये कहना है कि ये एक ऐसा निज़ाम लगाया जा रहा है जिसके बाद इंटरनेट पर जो भी एक्टिविटी होगी रियासत और रियासती इदारे उस पर नज़र रख सकेंगे। जो भी शख्स इंटरनेट पर कुछ भी अपलोड करेगा वो फायरवॉल से मवाद हो के जाएगा और जहाँ पहुँचना उसने वहाँ पे भी फायरवॉल उसको फ़िल्टर कर रही होगी। और ऐसे ही जो सुस्त रवि का जो मामला है, हुकूमत कह रही है कि ये फायरवॉल की वजह से नहीं है, जबकि VPN के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से है। आज शहज़ा फ़ातिमा साहिबा जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने ये बात की जो यकीनन टेक्निकली दुरुस्त बात नहीं है। नहीं इल्म मेरा कि उनको उनके एडवाइज़र्स गलत हैं, उन तक किसी ने जानबूझ के गलत मालूमात पहुँचाई हैं या वो जानबूझ के आवाम को इस हवाले से गलत बात कर रही है। इसी तरीके से अता तारड़ साहब जो हैं, वो जब भी उन पे सोशल मीडिया के ऐप्स के सुस्त रवि की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि रेगुलेट होना चाहिए। बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन रेगुलेट करने का कोई तरीक़ाकार भी होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी होती है। PTA जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, वो किसी किस्म के सवाल का जवाब देने से गुरेज़ां है। ये फायरवॉल ऐसे लगता है कि कोई रियासती सीक्रेट है, कोई ऐसी खुफिया बात है, कोई ऐसा स्पेस का कोई प्रोग्राम है जो पाकिस्तान करने जा रहा है जिसके ऊपर बात करना मना है और मुमकिन नहीं है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो जो इस तरह का अभाम है, ये जो छुपाने की पॉलिसी है, जो छुप छुपा के कार्रवाई डालने का तरीक़ाकार हुकूमतों का हमेशा पाकिस्तान में रहा है, एक बार फिर नून लीग की हुकूमत भी वही कर रही है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए, एक तरफ 4 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर रहे हैं, IT ट्रेनिंग आप नौजवानों की कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप 60 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर रहे हैं IT के शोबे के लिए। आप IT पार्क्स बना रहे हैं और आप इस मुल्क के साथ ये मजाक कर रहे हैं कि दूसरी तरफ आप इंटरनेट बंद कर देंगे, एक तरफ आप कहेंगे कि पाकिस्तान नया पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान होगा। तो ये जो मजाक है, इसके पीछे असल वजह क्या है? पाकिस्तान में मसाइल हैं,
سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگوں کو ہارم پہنچا. ہم خواتین صحافیوں کو بھی سوشل میڈیا پہ بہت سارے مسائل کا سامنا رہا. مرد صحافیوں نے سہا, پولیٹیکل ورکرز نے, جتنے بھی لیڈرز ہیں, ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں, سبھی کو اس سے ہارم ہوا ہے. لیکن اس ہارم کو روکنے کے کچھ اور طریقے ہونے چاہیے. جو ہارم پہنچانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف قانون کا استعمال ہونا چاہیے, کوئی ڈیٹرنس کریٹ ہونی چاہیے. آپ آزادیاں سلب کر لیں, عام آدمی سے بات کرنے کی آزادی لے لیں, اس کو اظہار خیال کرنے کی آزادی اس سے لے لیں, تو شاید یہ کوئی بہت کامیاب تجربہ نہیں ہوگا. اس کی وجوہات اور وے فارورڈ کیا کچھ اس کی بات بھی کریں گے. لیکن اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ابھی ہمارے بالکل پڑوس میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوا. پاکستان میں اس سے پہلے بہت ساری تحریکیں چلتی رہیں اور اس وقت سوشل میڈیا یہاں پر موجود نہیں تھا. تو جس بھی شخص کو یہ غلط فہمی ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کرنے سے آوازیں بند ہو جائیں گی اور مسائل پہ بات کرنے والے لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور اس کو یہ غلط فہمی بہرحال ضرور دور کرنی چاہیے. اور اس میں سیاسی جماعتوں کو عام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اکراس دا بورڈ بیانڈ پولیٹیکل لائنز اٹھ کے کچھ بات کرنی چاہیے. شہزہ فاطمہ نے کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں اور پھر میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں. انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے, یہ سراسر غلط خبر تھی. کچھ ایپس کی چند سروسز, کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی, تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے, اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں, جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں, اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں. فریہ عزیز صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جی, بولو بی کی ڈائریکٹر ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی ڈیجیٹل رائٹس کا پاکستان میں ایک معاملہ ہے, چاہے وہ اویئرنیس ہو اس پہ بھی کام کرتی ہیں, چاہے لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے جد و جہد ہو اس میں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ. بہت شکریہ فریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان کا ایک اور معروف نام اسامہ خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعلق آپ کا بھی بولو بی سے ہے, یو رائٹ ریگولرلی فار ڈان, اور جتنے بھی پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات ہیں اسامہ ہیز بین پارٹ آف دیٹ اسٹرگل. اسد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی, اور آپ بھی جو ہیں ڈیجیٹل سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی چاہے وہ صحافیوں کی ہو عام شہریوں کی ہو. فریہ, شہزہ فاطمہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بہت زیادہ وی پی این استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ وی پی این لگانے کے یا استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیں یہ وی پی این ویسے ڈیجیٹل سیفٹی ایڈوکیٹس کہتے ہیں کہ پرائیویسی کے لیے ایک اچھا ہوتا ہے اور آپ کے بزنس سے ویسے ہی استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے جو جنرل سوچ پائی جاتی ہے اور لوگ نہیں استعمال کرتے وی پی این, سو وہ صرف اس لیے استعمال کریں کیونکہ ان کے جو رسائی ہے معلومات یا پلیٹ فارمس تک وہ روکی گئی ہے. پہلے ایکس تھا, اب واٹس ایپ کا ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا ڈاؤن لوڈس پہ ڈسٹرپشن آ رہا ہے, تو اس وجہ سے تو پہلے تو وہ ایڈریس کر دیں اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ واٹس ایپ کی ڈسٹرپشن کیوں ہو رہی ہے, میڈیا کیوں نہیں ڈیٹا پہ ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا. واٹس ایپ تو کہہ چکے ہیں, میٹا نے کہا ہے اسٹیٹمنٹ میں کہ ہمارے اینڈ پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ لوکلی ہے. تو وہ یہ نہیں بتا رہی کہ حکومت کی پالیسیز حکومت کے کچھ کرنے پہ ہو رہا ہے, بلکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اوتھ پہ کہہ سکتی ہوں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں جب ایکس کی بندش ہوئی تھی تو یہیں سے شروع کیا تھا, ہمارے پاس بالکل ٹھیک چل رہا ہے یا کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے یا ایکس کے حوالے سے انہوں نے کچھ کیا ہوگا اور بعد میں پتہ چلا کہ بین کی نوٹیفیکیشن تھی. تو ہمیں اس میں بھی یہ آگے جا کے ممکن ہے پتہ چلے کہ واقعی یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں, جو کہ خبریں جو گردش میں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ تو کیا جا رہا ہے ہمارے انٹرنیٹ کے ساتھ. اب ٹھیک ہے, ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے وی پی این استعمال کرنے کی وجہ کیوں, ضرورت کیوں پیش آئی, لیکن اسد کیا ٹیکنیکلی وی پی این استعمال کرنے سے پورے ملک کا انٹرنیٹ اس طرح سے ڈسرپٹ ہو جاتا ہے, ساری کی ساری سروسز ٹیکنیکلی اسپیکنگ, یو تھنک دیٹ کین بی اے ریزن, جسٹ گیونگ سم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ ان کو شاید کسی نے یہی بتایا ہو, ان کے ایڈوائزرز نے یہی بتایا ہو. تنزیلہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں جو آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں ویری سمپلی وہ یوزر اینڈ پہ استعمال کرتے ہیں. وہ یوزر اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ استعمال کر رہے ہیں, اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا بینڈ وڈتھ پہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی اپنی جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یا جو ٹرانسمیشن کا ریٹ ہے
وہ سلو ہو سکتا ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وی پی این جو ہے وہ ایک سرٹن کائنڈ آف ٹنل کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پورا انٹرنیٹ کی بینڈ وتھ پورے ملک کی اس سے کم ہو گئی ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ ٹیکنیکلی پاسبل بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا آپ کہہ رہے نہیں ہو سکتا. اسامہ آپ کے خیال میں ایک بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے انٹرنیٹ سلو, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فائر وال کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ معاملہ, آپ کو فائر وال اس کی ریزن لگ رہی ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کی؟ جی بالکل, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فائر وال کرتا کیا ہے. وہ کیا کرتا ہے جب پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی ٹریفک آتی ہے اور پاکستان سے باہر انٹرنیٹ کی ٹریفک آتی ہے, وہ اس کو روک کے چیک کرتا ہے. اسے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی کہا جاتی ہے. ہر انٹرنیٹ کا پیکٹ جو ہے وہ انسپیکٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو اس میں وہ فیڈ ہو جاتا ہے کہ جو ویب سائٹس آپ نہیں چاہتے کہ وہ چلیں ان کو آپ بلاک کریں. تو یہ کانٹینٹ فلٹریشن کا سسٹم بھی فائر وال کے علاوہ لگا ہوا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ آہستہ ہوتی جا رہی ہے. اور میرے خیال سے کوئی اچھا فائر وال بھی انہوں نے شاید نہ خریدا ہو. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وی پی این آپ کی صرف آئی پی ایڈریس کو چینج کر دیتا ہے, تو آپ کی لوکیشن وہ مختلف کر دیتا ہے, کیونکہ آپ جو ہے ایکسیس نہیں کر پا رہے سرٹن کانٹینٹ جو آپ کے ملک میں بین ہو یا آپ سیکیورٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے وی پی این کے اوپر جو شہزا کا بیان ہے, آپ نے کہا کہ شاید ان کو بہتر ایڈوائزرز کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے وہ پاکستان مجھے تو ترس آیا کہ اچھا بالکل مجھے ترس آیا کہ انہیں کسی نے گمراہ کیا ہے, اور بلکہ انہیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کس نے انہیں غلط انفارمیشن دی اور کیوں غلط انفارمیشن دی ہے, کیونکہ وہ ایک ذہین خاتون ہے. میرے خیال سے ان کا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا مجھے ایک سرپرائز لگا. اور میرے خیال سے ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ خود بھی وی پی این استعمال کر رہی ہیں, کیونکہ وہ ٹویٹ کرتی جاتی ہیں ایکس پہ. تو اگر پاکستان میں تو آپ وی پی این کے بغیر ٹویٹ نہیں کر سکتے, تو کیا ان کے وی پی این کی استعمال کی وجہ سے ہی انٹرنیٹ آہستہ ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. فریحہ, جو دوسرا سوال ہے جس پہ بہت زیادہ حیرت ہے بہت سارے لوگوں کو, اور آپ نے اس پہ لکھا, اسامہ نے بھی لکھا, اسد کی بھی میں گفتگو سن رہی تھی, کہ ایک کنفیوژن بھی ہے, کوئی کلیئرلی کوئی بات نہیں آپ کرتے. فائر وال کا نام لینے سے آپ گریزاں ہیں. آپ ظاہر ہے آپ ایک سسٹم انسٹال کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کی زندگی اور اس کی معلومات تک رسائی دونوں کو آپ متاثر کریں, تو ایک عام آدمی کا حق ہے اس کو معلوم ہو. اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ تک پہنچی ہیں؟ آپ کیونکہ بہت سارے ریلیونٹ لوگوں سے آپ نے بات چیت کی ہے, تو کیا وجہ ہے یہ اتنا سسپینس کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ان کو نہیں لگتا یہ اکاؤنٹیبل ہیں, اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے, یا کوئی ٹرانسپیرنسی یا ڈسکلوجر ہونا چاہیے. اور ہمیں ایکس کے بین میں پھر حوالہ دوں گی کہ جب کورٹس کا رخ اختیار کیا اور وہاں پہ ڈائریکشنز آئیں تو پھر جا کے پتہ چلا. تو یہ اس طرح سے یہ ان کا موڈس آپرینڈی ہے, ٹھیک تو بالکل بھی نہیں ہے. دوسرا یہ جو تھوڑا سا فائر وال کے حوالے سے بھی, اور یہ ہمارے ود ان دا ڈیجیٹل رائٹس کمیونٹی بھی یہی ڈسکشن ہے کہ شاید ہمیں فائر وال کا لفظ استعمال اس کے لیے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فائر وال ایک ٹپکلی ایک مثبت چیز ہوتی ہے آپ کے ڈیوائسز پہ ہارمفل نیٹ ورک ٹریفک کو روکنے کے لیے. اور اس سے پہلے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ فائر وال ہم کوئی سائبر سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں. سائبر سیکیورٹی تو یہاں کسی کی نہیں ہو رہی ہے, اور سائبر سیکیورٹی سے ملانے کی کوشش فائر وال کا لفظ استعمال کر کے کرتے ہیں, اور پھر اس میں ہم سب پڑ جاتے ہیں کہ اور کدھر لگی ہے نہیں لگی وغیرہ. یہ نیٹ ورک مانیٹرنگ اور فلٹرنگ کی جا رہی ہے, اب کس طریقے سے کی جا رہی ہے, کس ٹیکنالوجی کے ذریعے, کہاں پہ کیا لگ رہا ہے, اسی جو بیان ہے. آپ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے, سیکیورٹی کو بریچ کرنے, پرائیویسی کو بریچ کرنے کے لیے شاید مانیٹرنگ بھی ہے, روکنا بھی ہے, رسائی آپ کی جو ٹرانسمیشن آف کانٹینٹ ہے یہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر انکرپٹڈ کانٹینٹ یہ نہیں بھی پڑھ سکتے, جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس میں یہ بلاکیٹس تو کریٹ کر رہے ہیں, اور کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہے ان کے پاس جس کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ نے انکرپشن کی بات کی, میں نے وہ بات بھی پوچھنی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں تو بار بار بتایا جاتا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے, اس کے اوپر بھی بہت ابہام ہے, وہ میں بعد میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں. لیکن اسد, جو فائر وال کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے, بہت سارے ملکوں میں ظاہر ہے فائر وال استعمال کی جاتی ہے, اور فریہ نے بڑے رائٹلی کہا کہ سائبر سیکیورٹی کے لیے بھی, اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, ڈیفیمیشن, جتنا تھریٹ کیا جا رہا ہے عام لوگوں کو, سیاستدانوں کو, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, جرنلسٹ کو, تو نیڈ تو ہے ایک ایسی کسی ریگولیٹری ایک فریم ورک کی.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انٹینٹ یہی ہے اب تک جو کچھ اس فائر وال اور جو قوانین اور اس سے پہلے جو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے ایفرٹس ہو رہی تھی؟ اچھا دیکھیں تنزیلہ، تھوڑا سا اس کو ہم کلیریفائی کر لیں یہاں پہ کہ جس کو ہم فائر وال کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی وہ ایک کانٹینٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ فائر والز تو ہر جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں نیٹ ورک سیکورٹی کے لیے. فائر والز تو آپ کے آئی ایس پی سے لے کر آپ کے جی این این کے آفس میں بھی لگی ہوں گی یقیناً. لیکن جو کانٹینٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے یا فلٹرنگ سسٹم ہے، وہ جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملکوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ ملکوں میں استعمال نہیں ہوتا. مثلاً کوئی ایسا ویسٹرن بڑی ڈیموکریسی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی اس وقت، مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا جہاں پہ کوئی ایسا فلٹرنگ میکنزم لگا ہوا ہو یا کوئی سینسر کرنے کا میکنزم لگا ہوا ہو. دیکھیں اگر یہ ہوتا تنزیلہ 2016 میں امریکن الیکشنز میں کوٹ اینڈ کوٹ رشین انفلوئنس ہوا تھا، تو اس کے بعد اگر یہ ہوتا تو امریکہ فیس بک بند کر دیتا، کیونکہ سب سے بڑا انفلوئنس جو تھا وہ جو انٹرسیپشن تھا وہ تو فیس بک سے آ رہا تھا، ڈس انفارمیشن کا انفلکس جو آ رہا تھا. اور اس پہ ہم نے کئی دفعہ بات بھی کی ہے، اس پہ کئی دفعہ لکھا بھی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. کوئی انہوں نے بہت کوئی میسو فائر وال نہیں لگا دی فیس بک کے آگے مانیٹر کرنے کے لیے کہ کانٹینٹ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، سو آن سو فورتھ، رائٹ. تو the point is کہ یہ جو جنرلی انٹرچینجبلی ہم ورڈز یوز کر رہے ہیں نا فائر وال کے کانٹینٹ مانیٹرنگ کے ساتھ، یہ تھوڑا سا ہمیں کلیئرٹی لینے میں یہاں پہ وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں چھوٹی سی ایک بات تنزیلہ، کہیں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس سے انٹرنیٹ کے ہارمز کم ہو جائیں گے. کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے ڈس انفارمیشن، آپ نے بڑی بات کی ہے، ہراسمنٹ آن لائن ہے، بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس کا کوئی سکسیس ریٹ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. سو یو سی واٹ آئی مین، یہ کوسچن مارک ہے. مسائل حل کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا کسی کو، لیکن اگر وہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ٹویٹر بند کر دیں تو دا پرابلم اس کہ اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. اچھا آپ لوگ میرا خیال ہے اس ایک پوائنٹ پہ آپ لوگ سارے ہیں کہ یہ فائر وال ہے نہیں جس کو فائر وال کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس کو پھر فائر وال کیوں کہا جا رہا ہے اور جو کہنا چاہیے وہ کیوں نہیں کہا جا رہا، آخر معاملہ ہے کیا، کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کے صارفین بہت برہم بھی ہیں، کنفیوزڈ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا روزگار کما رہے ہیں. تو اسامہ، ایک تو ظاہر ہے ہم نے یہ میرا خیال ہے اسٹیبلش کیا آپ سب لوگوں کی گفتگو سے کہ یہ فائر وال نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مطلب حکومت اس کو فائر وال ہی کہہ رہی ہے، جو ان کو کہنا چاہیے وہ کہہ نہیں رہے. تو دوسری اسد نے بڑی بات کی کہ ظاہر ہے بہت سارے ہارمفل اس کے پہلو ہیں انٹرنیٹ کے، سوشل میڈیا کے، لیکن آپ جب کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ کے ایپس بھی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو پرووائڈر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس اپڈیٹ کے بعد، یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس کے بعد آپ ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اگر یہ کوئی فائر وال ہے یا کوئی بھی طریقہ کار ہے، ہم کوئی ری انوینٹ کر رہے ہیں کچھ، پاکستان مطلب کچھ کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں، ہم اچھا ملک ہے، ٹیکنالوجی میں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بہت ہی یونیک چیز کر رہے ہوں اپنی طرف سے، تو ہو سکتا ہے ہم کچھ نیا کچھ کر رہے ہوں، لیکن کچھ بتائیں تو صحیح. وہ بتانے نہ بتانے کا جو معاملہ ہے پھر آپ کو پتہ ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہو گیا یہ بھی، اور کل اس پہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ بھی ہے. تو اصل ایشو ہے کیا؟ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے اور دیر آر سیریس ایویڈنسز کہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. صرف پاکستان میں نہیں، اکراس دا گلوب آپ نے دیکھا کہ یہ جو رائٹس شروع ہوئے یو کے میں وہ بھی ایک سوشل میڈیا کی مس انفارمیشن کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوا تھا معاملہ. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں؟ ہمارے ملک میں ایک ریاست ہے جو ہمارے پورے آئین کو کوئی عزت نہیں دے رہی. اگر آپ کی آئین آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے، سیاسی جو آپ کی رائٹ ٹو پولیٹیکل رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، تو ان سب کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہوگا. لیکن میرے خیال سے یہاں پہ خوفزدہ اس لیے ہے کیونکہ نوجوان لوگ اور دیگر لوگ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی آواز اٹھاتے ہیں. میرے خیال سے یہ جو ہے ایک ڈسکمفرٹ کریٹ کر رہا ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی، جس طرح فریہ نے بھی پہلے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائے. ابھی آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، ایک بہت مثال ہے. میرے خیال سے پاکستان کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے کہ کتنے دن انٹرنیٹ بالکل بند رہا،
لیکن کیا پروٹیسٹ ختم ہوئی؟ کیا انٹرنیٹ بند کرنے سے یا برے قوانین لانے سے یا لوگوں کو اریسٹ کرنے سے لوگ چپ ہوئے یا خاموش ہوئے؟ تو آپ اگر پولیٹیکل روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی اور فرسٹریشن رہے گی. ٹھیک ہے. اب جب تک سیاسی حل نہیں لاتے مسائل کے، لوگ جو ہے اپنے طریقے سے ایجیٹیٹ کریں گے. یا انٹرنیٹ کے سے پہلے جو ہے لوگ ایجیٹیٹ نہیں کرتے تھے، پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے، کتنے لاکھوں لوگ باہر نکلتے تھے. وہ کس طرح نکلتے تھے؟ تو لوگ جو ہے اپنا طریقہ جو ہے نکال لیتے ہیں. آپ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ سیاسی حل نکالا کے اس ملک میں تاکہ آگے جائے یہ کہ آپ اس قسم کی عجیب ٹیکنیکل کیپیبلٹیز لائیں کہ آپ نہ صرف سیاسی آوازیں بند کریں لیکن آپ معاشی نقصان بھی اپنے ملک کو پہنچائیں، جس میں نوجوانوں کی بنیادی جو حق ہے، جو رائٹ ٹو لائیولیہڈ کا ہے کہ آپ کے پاس کمائی کا جو حق ہے، اس پہ جو ہے آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو اگر فری لانسرز کام نہیں کر پا رہے، کریم، اوبر وغیرہ جو ایپس استعمال کرتے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، دیگر لوگ انٹرنیٹ ہر چیز میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو کس طرح سے کمائی کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کس طرح بہتر ہوگی؟ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ آئی ٹی سیکٹر واحد وہ سیکٹر ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں بڑھتا رہا ہے. آپ سوچیں اس کا پوٹینشیل کتنا کم ہو رہا ہے، اور ابھی جو یہ فائر وال اور فلٹریشن سسٹم لا رہا ہے، میری نظر میں دو ڈفرنٹ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بات صرف حکومت فائر وال کا نام اسے دے رہی ہے. تو اس کی وجہ سے حالات اور بدتر ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سے نوجوان جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہر مہینے نکلتے جا رہے ہیں. ہاں، یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ اس میں میں جیسے کہتی کہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے کہا جی سینٹ کی کمیٹی جو آئی ٹی کے اس میں کہ $500 ملین کا نقصان اب تک ہو چکا ہے. اسد جو ایک تو نقصان کا بھی تخمینہ بتائیے، اور ظاہر ہے ایک فری لانسرز کی ایک بڑی ویلیوبل مارکیٹ پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک الگ بحث ہے کہ پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں ان کے ریٹس ذرا کم ہیں باقی دنیا سے، تو ہم ایک اچھی پوٹینشیل ہے وہاں پہ جو پاکستان کے نوجوان یوز کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو انکرپشن کا لفظ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسامہ نے استعمال کیا تھا، واٹس ایپ میں آپ کو بار بار آتا ہے کہ آپ کی اینڈ ٹو اینڈ جو کانورسیشن ہے وہ انکرپٹڈ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مانیٹر کرنے کے لیے یا فلٹر کرنے کے لیے کانٹینٹ جو چیزیں لائی جا رہی ہیں اس میں ایک یہ بھی کنسرن پیدا ہو گیا، عام لوگ یہ بھی سوشل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سیف بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا سیف ہے، کیا سیف نہیں ہے؟ تنزیلہ، مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بہت کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ جو انکرپٹڈ کمیونیکیشن ہے، بینکنگ انفارمیشن ہے، آپ کی وائس کالز ہیں، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن، آپ واٹس ایپ کی ایگزامپل دے رہی ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی ایس ایس ایل انکرپشن جو ہے وہ سیف ہے. اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی اس میں انٹرپشن ہوگی یا ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا وہ کلیئرٹی ہے اس چیز کے اراؤنڈ، اور اسی وجہ سے یہ ساری انسرٹنٹی اور اس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں. دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، کیونکہ میں تو ایسوسیٹڈ رہا ہوں تقریباً ساری زندگی میڈیا سے، تو میں تو کھل کے کرٹیسزم کر سکتا ہوں میڈیا پہ تھوڑی سی. مجھے ہمیشہ سے لگ رہا ہے کہ اس پہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ بڑی پورے طریقے سے نہیں ہو رہی. مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کل سے مجھے بہت سارے لوگوں نے انٹرویو کیا ہے، اور جو مجھ سے سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کی ڈسرپشن ہو رہی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کی ڈسرپشن صرف نہیں ہو رہی، انٹرنیٹ کی ڈسرپشن ہو رہی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیٹ. سو ہم جو انٹرنیٹ ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے، اور سوشل میڈیا صرف انٹرنیٹ نہیں ہے. یہی بات میں نے تو انٹرنیٹ کا لفظ اسی لیے استعمال کیا تھا انٹینشنلی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، ایک ان جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. بٹ گورنمنٹ میں بھی یہی ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ قوانین بنا رہے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ذہن میں رکھ کے بنا رہے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ کے بنا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھ کے بنا رہے، یہ دیکھ کے بنا رہے ہیں کہ لوگ ٹک ٹاک ویڈیوز کس قسم کی بنا رہے ہیں. اب یہ دس از اے گروس مس انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے اتنے بڑے انٹرنیٹ کو صرف سوشل میڈیا کی نظر سے ریگولیٹ کرنا ہے. تو پھر یہ ہوگا نا، پھر آپ کے جو فری لانسرز ہیں وہ پرابلم میں آئیں گے، پھر ہمارے جو باقی بزنسز ہیں وہ پرابلم میں آئیں گے. دیکھیں تنزیلہ، یہ آپ کو بھی بہت بہتر پتا ہے کہ اب بہت سارے ینگ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں کمپنی بنانے سے بہتر ہے دبئی میں جا کے یا کسی اور فری زون میں جا کے کمپنی بنا لیں اور وہاں سے بزنس کر لیں. اور یہ آپ کو مجھ سے بہت بہتر پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے ہماری اکانومی پہ، اور ہماری جنرلی جو فلو ہے ہمارے ذرائع مبادلہ کا، اس پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. تو یہ چیزیں مائی کنسرن اس کہ کیا اگر یہ مجھے نظر آ رہی ہیں. آپ نے ایک بہت زبردست بات کی، میں فریہ کے پاس یہی بات لے کے جاؤں گی. فریہ، ظاہر ہے
सोशल मीडिया ने हमें भी तंग किया। अब मैं कहूँ कि मैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ कोई जहाद तो नहीं शुरू कर दूँगी ज़ाहिर है, लेकिन लाइक वी वर पर्सनली हार्म्ड एज जर्नलिस्ट, वी वर थ्रेटेंड, सोशल मीडिया वाज यूज्ड अगेंस्ट अस। लेकिन ज़ाहिर है इंटरनेट तो एक बहुत बड़ी सहूलत है, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी सहूलत है, और हमने कोविड में देखा कि कितना लाइफ चेंजिंग एक ये टूल है जो इंसानियत के पास है। तो अब आप ये हसद बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया की एक्टिविटी को देखते हुए हर चीज़ को ठप करने पे तैयार हो गए। आपको ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, आपको SDGs, आपने जो दुनिया से कमिटमेंट की हुई है वो गई खू में, आपको याद ही नहीं है कि हमने क्या करना था उस पर। नहीं बिल्कुल, और ये तंग जहनी और तंग नजरी है, और वो सिर्फ अब देख रहे हैं कि हमें क्या रोकना है। कंट्रोल माइंडसेट है तंजीला, और कुछ भी नहीं है। और ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। आपको भी पता है कि जो हार्म्स मिसाल के तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों ने बोला कि जिस तरीके से होता है, किसको कानून होने के बावजूद और इदारे होने के बावजूद क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, क्या उनके जो रेमेडी है मिल गई। तो ये हमारे लिए तो किया नहीं जा रहा, पहली बात। और दूसरा, चाहे इंक्रिप्शन ब्रीच ना भी हो और ये कंटेंट तक ना भी पहुंचे, लेकिन इधर खतरा ये है कि आपके फिर भी जो मेटा डेटा लेवल पे या जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन के जरिए ट्रैफिक डेटा एनालिसिस होगा, या फिर ये जो VPN की ब्लॉकिंग, और मेरे ख्याल से तो ये एक स्टेट सेटिंग हो रही है VPN कह के कि VPN जो है इंटरनेट ट्रैफिक स्लो कर रहा है, कि अब वो जो मजीद VPN ब्लॉकिंग करनी है और रेगुलेशंस लानी है ताकि IP ट्रेसिंग भी ज़्यादा आसानी से हो। कम से कम इनको ये पता हो कि कहाँ से चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, उसको कैसे रोका जाए। तो इस वक्त जो एक्सेस और ब्लॉकिंग इश्यूज हैं जो ये कैपेबिलिटी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इंक्रिप्टेड हैं, ये खुद से कोई चीज़ हटा नहीं सकते, वो कंपनी को उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज हर बार इनके साथ कंप्लाई नहीं करती हैं, चाहते हैं कि हम अपने तौर पे जितना रोक सकें वो रोक लें, हमारे पास ये कैपेसिटी आ जाए। तो इसमें वही है कि इसमें हमारे एक्सेस भी इम्पैक्ट होगी, जैसे उसामा ने कहा, बहुत सारे हुकूक इम्पैक्ट हो रहे हैं। हुकूक की तो इनको परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों के रोजगार छिन गए उनसे। ये इरिवर्सिबल डैमेज है। इंडस्ट्री कभी नहीं बोलती और बहुत बिलेटेडली बोली है, लेकिन अब बोल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इंटरनेट के डिस्ट्रप्शन और स्लो डाउन से हुआ है। अच्छा, वैसे बहुत ही मज़ाक़ खेज़ बात है ना कि आप कह रहे हैं कि 4 अरब से ज़ायद जो है वो हमने रखा है बच्चों की IT ट्रेनिंग के लिए। आप कह रहे हैं हमने 60 अरब रुपए का बजट भी जो है वो मुख्तस किया है। आपने IT पार्क्स भी बनाने हैं। भाई करना क्या है? ब्रेक के बाद करना चाहिए क्या? वी आर नॉट हेयर टू जस्ट ऐड टू योर कन्फ्यूजन। हम चाहते हैं कि इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके जाए, और अरबाब इख्तियार, इक़्तिदार, अगर कोई थोड़ा बहुत उनको हो परवाह इन बातों को सुन के, ये जो मेरे साथ एक्सपर्ट हैं इनकी बातों को सुन के, शायद वो कुछ बेहतर डिसीजन कर सकें। तो आखिरी सेगमेंट में हम उस पर बात करते हैं जी कि इसका हल क्या है। स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, काफ़ी हमने एलैबोरेट कर दिया है कि इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन किस वजह से है। मैं बारी बारी आप तीनों से पूछ लूँ, हल क्या है, तरीक़ाकार क्या है? ज़ाहिर है ये बार बार कोर्ट्स में चैलेंज होता रहा है, उससे पहले भी जो कवानीन बनाने की कोशिश थी, लेकिन रियासत अपने कामों से रुकती नहीं है। थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर है लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है कि कोर्ट में चैलेंज हो गया है, या कोई मीटिंग होना शुरू हो गई है, या इस पर कोई प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। तो आपके ख्याल में कैसे रुकेगा ये मामला? फरीहा, पहले आप बताइए कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, और इसमें क्या मुमकिन है पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, इदारों के लिए कि वो आम शहरियों को कैसे इस पर उनका कन्फ्यूजन दूर करें? इसमें सबसे ज़रूरी शफाफियत और एहतसाब है, और वो अब शायद कोर्ट्स को करना पड़ेगा, और कोर्ट्स को भी थोड़ी संजीदगी से इस मामले को देखना पड़ेगा कि लोगों के रोज़गार भी हैं, आपकी मईशत है, और फिर ज़ाहिर हुकूक जिसकी वजह से कोर्ट्स का एक वजूद है, वो भी उनको फोर्स करना पड़ेगा। ये एक्स की तरह आप छोड़ नहीं सकते कि महीनों बस डेट्स पड़ी रहें और आगे कुछ हो भी नहीं। तलब करें जवाब PTA से, हुकूमत से, कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और जवाब ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। ये हमें जब तक नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ये चलता रहेगा, और हुकूमत या रियासत पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोगों के रोज़गार छिन रहे हैं या फिर कोई और माशी तौर पे उनको मुश्किलात का सामना है।
वो तो प्रिटेंड कर रहे हैं कि या तो इंटरनेट स्लो नहीं हो रहा जैसे पीटीए ने मीटिंग में कहा था, और ये वो करेंगे, ये हो रहा है, ये करेंगे, कोई इनको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप कह रही हैं कि वो प्रिटेंड करे नहीं हो रहा, लेकिन उसामा वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं ये उनकी वजह से हो रहा है, सो सारा मलबा उधर भी डाल रहे हैं। लेकिन फरिया ने अभी कहा कि उनको परवाह नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रोज़गार के वादे करने होते हैं, उन्होंने लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने होते हैं, यही वो अपने मंशूर में कह के आते हैं। यहाँ तो रोज़गार छिना जा रहा है लोगों से, तो कैसे उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्यों उनको समझ नहीं आ रही कि कितनी बड़ी कॉस्ट है। एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट है ही पूरे मुल्क की, लेकिन एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी तो है। देखिए, जब आप इलेक्शन के रिजल्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर आप लोगों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और मेरे ख्याल से इसमें 3 ही चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है कि आप आइन का एहतराम करें, जो आपका आइन कहता है उसके खिलाफ आप ना जाएं। दूसरी बात यह है कि आप सियासी हल निकालें मसाइल के, आप जो है डंडे के ज़ोर पे जो है पूरे मुल्क को खामोश नहीं कर सकते। और तीसरी बात मैं यही कहूँगा कि जो आपके कवानीन हैं जो आपके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और हिफाज़त देते हैं, उनको आप सही तरह जो है इम्प्लीमेंट कीजिए। आप जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो दीगर अक़लियतियाँ हैं जिनके ख़िलाफ़ इंटरनेट पे बहुत कुछ होता है, आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन कवानीन का जो है सही तरह इस्तेमाल करें, ड्यू प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करें। ऑटोमेटिकली डेटरेंस आएगी तो ज़ाहिर है वो जो हार्मफुल उसका इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा। असद, व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड इन योर ओपिनियन, और टेक्निकली भी बताइए कि इसमें बेहतर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं तंजीला, बहुत क्विकली। नंबर 1, लाइक आपने भी कहा कि हम ये इस बात से बिल्कुल वो नहीं कर रहे कि इंटरनेट पे हार्म्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन का मसला है और बहुत सारे मसले हैं। लेकिन जब तक इसके लिए आप एक प्रॉपर अप्रोच इख्तियार नहीं करेंगे, और वो अप्रोच जो है वो प्यूनिटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यूनिटिव अप्रोचेस दुनिया में काम नहीं करती हैं आजकल के दौर में। वो एजुकेटिव अप्रोच होनी चाहिए और इनॉकुलेशन की बेसिस पे होनी चाहिए, या कोई और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट, ग्रो करने की कोशिश करें बेसिकली, राइट? तो वो हमने की नहीं है अभी तक, तो हम ये कह नहीं सकते कि वो पास हुई है या फेल हुई है। वो कम से कम ट्राई तो कर लें, एक दफा कोशिश तो करें लोगों को एजुकेट करने की, और फिर आपको पता लगेगा कि वो काम किया कि नहीं किया। वो करने के बाद पता लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना करें और एज्यूम कर लें कि ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस वक्त ये इमरजेंसी पे, वॉर फुटिंग पे हमें करना चाहिए कि हर जगह पे पाकिस्तान में हमें इंटरनेट का एक्सेस इंप्रूव करना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि आप अगर ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स उठा के देखें तो उसमें पाकिस्तान का अच्छा स्कोर है। हमारे यहाँ इनोवेशन काफ़ी अच्छी है, हमारे लोकल लेवल पे बहुत सारा टैलेंट है, लोग काम कर सकते हैं। और वाहिद तरीका, मैं बार बार ये कहता हूँ, मुल्कों की गुर्बत दूर करने का आजकल के मॉडर्न एज में वाहिद तरीका डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट हमने बंद कर दिया लेकिन एआई रेवोल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान। इंटरनेट हम स्लो कर रहे हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ले आएंगे या डिजिटल पाकिस्तान बना लेंगे। ये 2 चीजें नहीं हो सकती। ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच असद बेग साहब, उसामा खिलजी साहब, फरिया अजीज़ साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी जी। एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रखी है, और ये 2 पहलुओं पे काम करने वाले लोग हैं, जो डिजिटल राइट्स पे, डिजिटल इंफॉर्मेशन पे, जो लैंडस्केप पाकिस्तान को उस पर भी काम करते हैं, और जो एडवोकेसी है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, उस पर भी काम करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।